کا ہمارا ٹاپک ہے پولیس رولز باب 6 فقرہ 10۔ پہلے ہم اس کے ہر ضمن کو پڑھیں گے، اس کے بعد اس میں جو MCQs بنتے ہیں اس کو پڑھیں گے تاکہ ایٹا پیپر میں کسی قسم کی دشواری نہ ہو۔ تو آئیے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ باب 6 فقرہ 10، اسلحہ کی حراست و خبرگیری۔ اس باب فقرہ میں 3 باتوں پر زور دیا گیا ہے۔ نمبر 1، اسلحہ جو زیر استعمال نہ ہو اور کوتوں میں پڑا ہو۔ نمبر 2، اسلحہ کی صفائی۔ نمبر 3، اسلحہ جو تقسیم شدہ ہو۔ ضمن 1 میں ہے ہتھیار جو زیر استعمال نہ ہو۔ تمام ہتھیار جب زیر استعمال نہ ہو اسلحہ خانہ یا کسی دوسری مقررہ جگہ میں کوتوں میں رکھے جائیں گے، یعنی کہ جو اسلحہ زیر استعمال نہ ہو پولیس لائن میں یا تھانہ جات میں وہ کوتوں میں رکھا جائے گا۔ اور لائن میں کود ہیڈ کانسٹیبل لائن افسر کی براہ راست اور ذاتی نگرانی میں، اور تھانہ جات میں محرر تھانہ زیر نگرانی افسر انچارج تھانہ اور دیگر مقامات میں دستے کا کمان افسر خود تمام اسلحہ زیر تحویل کی حفاظت و خبرگیری اور ان کی تمام آمد و تقسیم درستگی کا براہ راست ذمہ دار ہوگا۔ اسلحہ جو پولیس لائن میں یا تھانہ جات میں کوت میں رکھا جاتا ہے تو پولیس لائن میں کوت ہیڈ کانسٹیبل اس کی حراست و خبرگیری کا ذمہ دار ہوگا، جو کہ لائن افسر کی ذاتی اور براہ راست نگرانی میں ہوگا، جبکہ تھانہ جات میں محرر تھانہ اسلحہ کی حراست و خبرگیری کا ذمہ دار ہوگا، جو کہ زیر نگرانی افسر محتمم تھانہ کے ہوں گے، جبکہ دیگر دستوں میں دستے کا کمان افسر اسلحہ کی حراست و خبرگیری کا ذمہ دار ہوگا۔ ضمن نمبر 2، ہتھیاروں کی صفائی۔ رائفلوں، بندوقوں اور سنگینوں کو صاف کرنے کی مفصل ہدایات ضمیمہ 6-10-2 میں بیان کی گئی ہے۔ ہر ایک پولیس افسر جس پر کوئی ہتھیار تقسیم کیا گیا ہو وہ خود اس بات کا ذمہ دار ہے کہ استعمال سے پہلے اور بعد ان ہدایات کے مطابق اسے صاف کرے۔ اسلحہ جو زیر استعمال نہ ہو ان کی مقررہ اوقات کی صفائی اور تیل لگانے کا کام مشقی ٹولیاں کریں گی، جن کو اس کام پر لگایا جائے گا۔ تمام رائفلیں اور بندوقوں کے فلک کا سالانہ امتحان کیا جائے گا۔ دوسرے ضمن میں صفائی کے متعلق ہدایات ہے۔ صفائی کے متعلق جو ہدایات ہے وہ ضمیمہ 6-10-2 میں مفصل طور پر بیان کیے گئے ہیں، جبکہ اس کے علاوہ جو اسلحہ استعمال نہ ہو کوتوں میں رکھا گیا ہو تو اس صورت میں ان کی صفائی کا کام مشقی ٹولیوں سے لیا جائے گا۔ ان کے علاوہ جو اسلحہ کوتوں میں رکھا گیا ہو تو سال گزرنے کے بعد اس کے فلک کا امتحان لیا جائے گا، یعنی اس کے ٹریگر میں جو لچک ہوتا ہے، جو فلک ہوتا ہے، اس کا سالانہ امتحان کیا جائے گا۔ ضمن نمبر 3، تقسیم شدہ ہتھیار۔ ہر ایک پولیس افسر ہر ایک ہتھیار کی اور ان کی اشیائی معاونہ کی جو اسے دی گئی ہو حفاظت و خبرگیری کا بذات خود ذمہ دار ہے، جب تک کہ وہ مذکورہ بالا ضمنی قاعدہ نمبر 1 کی ہدایت کے مطابق افسر تقسیم کنندہ کو واپس نہ دی جائے۔ ایسا اسلحہ جو اہلکاران پر تقسیم کیا گیا ہو تو ان کی حراست و خبرگیری کے ذمہ دار وہ اہلکاران خود ہوں گے جن پر یہ اسلحہ تقسیم کیا گیا ہو۔ اس کے علاوہ اس کی صفائی کا کام بھی ان اہلکاران کی ذمہ داری ہے جن پر یہ تقسیم کیا گیا ہو۔ یہ ذمہ داری اس وقت تک ان اہلکاران کی ہوتی ہے جب تک اسلحہ ان کے ساتھ ہوتا ہے اور باقاعدہ طور پر کوت میں جمع نہ کیا جائے۔ جب کوت میں یہ اسلحہ جمع کیا جائے تو اس کے بعد ان کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے۔ آئیے اب بڑھتے ہیں اس باب فقرہ میں بننے والے ان MCQs کی طرف جو ایٹا کے پیپر میں آتے ہیں، تاکہ آنے والے امتحان میں آپ کے لیے کوئی پریشانی نہ ہو۔ سوال نمبر 1، تمام ہتھیار جب زیر استعمال نہ ہو ڈیش میں رکھے جائیں گے۔ اس کے 3 آپشن دیے گئے ہیں،
آپشن اے کوتوں میں، آپشن بی پولیس لائن میں، آپشن سی تانجات میں۔ تو ہتھیار تو تانجات میں بھی رکھے جاتے ہیں اور پولیس لائن میں بھی رکھے جاتے ہیں، لیکن تانجات میں اور پولیس لائن میں ان کے لیے ایک خاص مقام مختص ہوتا ہے جس کو کوت کہتے ہیں۔ تو اس کا صحیح آپشن اے ہے۔ تمام ہتھیار جب زیر استعمال نہ ہو تو کوتوں میں رکھے جائیں گے۔ سوال نمبر 2، لائن میں کوت ہیڈ کانسٹیبل ڈیش کی زیر نگرانی اسلحہ زیر تحویل کی حفاظت و خبرگیری اور ان کی تمام آمد و تقسیم درستگی کا براہ راست ذمہ دار ہوگا۔ اس کے 4 آپشن دیے گئے ہیں۔ آپشن اے لائن افسر، آپشن بی ریزرو انسپکٹر، آپشن سی افسر محتمم تانہ، آپشن ڈی کوت ہیڈ کانسٹیبل۔ تو پولیس لائن میں کوت ہیڈ کانسٹیبل لائن افسر کی زیر نگرانی اسلحہ زیر تحویل کی حفاظت و خبرگیری کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ تو اس کا صحیح آپشن آپشن اے ہے۔ سوال نمبر 3، تانجات میں محرر تانہ زیر نگران ڈیش تمام اسلحہ زیر تحویل کی حفاظت و خبرگیری اور ان کی تمام آمد و تقسیم درستگی کا براہ راست ذمہ دار ہوگا۔ اس کے 4 آپشن دیے گئے ہیں۔ آپشن اے محتمم تانہ، آپشن بی انچارج کوت، آپشن سی ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر، آپشن ڈی یہ تمام نہیں۔ تو تانجات میں محرر تانہ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اسلحہ زیر تحویل جو کوت میں ان کے ساتھ پڑا ہوتا ہے یہ ان کی ذمہ داری ہوتی ہے، جبکہ یہ زیر نگران ہوتا ہے افسر محتمم تانہ کے۔ تو اس کا صحیح آپشن ہے آپشن اے محتمم تانہ۔ سوال نمبر 4، دیگر مقامات میں دستے کا ڈیش خود تمام اسلحہ زیر تحویل کی حفاظت و خبرگیری اور ان کی تمام آمد و تقسیم درستگی کا براہ راست ذمہ دار ہوگا۔ اس کے 4 آپشن ہیں۔ آپشن اے کمان افسر، آپشن بی پلاٹون کمانڈر، آپشن سی محتمم تانہ، آپشن ڈی کوت ہیڈ کانسٹیبل۔ تو دیگر دستوں میں جو باہر ہو پولیس لائن سے اور تانجات سے کسی خاص ڈیوٹی پر مامور ہو تو ادھر اسلحہ زیر تحویل کا حفاظت اور خبرگیری کی ذمہ داری کمان افسر پر آتی ہے۔ اس کا صحیح آپشن ہے آپشن اے۔ سوال نمبر 5، تانجات میں اسلحہ زیر تحویل کی حفاظت و خبرگیری اور ان کی تمام آمد و تقسیم درستگی کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اس کے 4 آپشن دیے گئے ہیں۔ آپشن اے محرر تانہ، آپشن بی محتمم تانہ، آپشن سی کوت ہیڈ کانسٹیبل، آپشن ڈی مدد محرر۔ تو تانجات میں اسلحہ زیر تحویل کی حفاظت و خبرگیری اور ان کی تمام آمد و تقسیم درستگی کا ذمہ دار محرر تانہ ہوگا۔ اس کا صحیح آپشن ہے آپشن اے۔ سوال نمبر 6، پولیس لائن میں اسلحہ زیر تحویل کی حفاظت و خبرگیری اور ان کی تمام آمد و تقسیم درستگی کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اس کے 4 آپشن دیے گئے۔ آپشن اے میں محرر تانہ، آپشن بی میں محتمم تانہ، آپشن سی میں کوت ہیڈ کانسٹیبل، آپشن ڈی میں مدد محرر۔ تو اس کا صحیح آپشن آپشن سی ہے کوت ہیڈ کانسٹیبل۔ رائفلوں، بندوقوں اور سنگینوں کو صاف کرنے کی مفصل ہدایات ڈیش میں بیان کی گئی ہے۔ اس سوال کے 3 آپشن دیے گئے ہیں۔ آپشن اے ضمیمہ 6-10-2، آپشن بی ضمیمہ 6-10-1، آپشن سی ضمیمہ 6-10۔ تو اس کا صحیح آپشن ہے آپشن اے ضمیمہ 6-10-2، جس میں رائفلوں، بندوقوں اور سنگینوں کو صاف کرنے کے متعلق تفصیل سے ہدایات لکھی گئی ہے۔ سوال نمبر 8، ہتھیار تقسیم شدہ کی صفائی قبل از استعمال اور بعد از استعمال کا ذمہ دار ڈیش ہوگا؟ اس کے 3 آپشن دیے گئے ہیں۔ آپشن اے جس پر ہتھیار تقسیم ہو، آپشن بی جس نے ہتھیار تقسیم کیا ہو، آپشن سی آرمورر۔ تو اس کا صحیح آپشن ہے آپشن اے جس پر ہتھیار تقسیم ہو۔ سوال نمبر 9، اسلحہ جو زیر استعمال نہ ہو ان کی مقررہ اوقات کی صفائی اور تیل لگانے کا کام ڈیش کرے گی؟ اس کے 3 آپشن ہے۔ آپشن اے مشقی ٹولیہ، آپشن بی نائبان کوت ہیڈ کانسٹیبل، آپشن سی اہلکاران زیر تربیت۔ تو اس کا صحیح آپشن ہے آپشن اے مشقی ٹولیہ۔ سوال نمبر 10، کوت میں پڑے اسلحہ کی مقررہ اوقات کی صفائی اور تیل لگانے کا کام ڈیش کرے گی؟ تو اس کے
4 آپشن دیے گئے ہیں۔ آپشن اے محرر تھانہ، آپشن بی مشقی ٹولیا، آپشن سی کود ہیڈ کانسٹیبل، آپشن ڈی مدد محرر۔ تو اس کا صحیح آپشن ہے آپشن بی مشقی ٹولیا۔ سوال نمبر 11، تمام رائفلوں اور بندوقوں کے ڈیش کا سالانہ امتحان کیا جائے گا۔ اس کے 4 آپشن دیے گئے ہیں۔ آپشن اے پول اپ، آپشن بی بیریل، آپشن سی حالت، آپشن ڈی فائر۔ اس کا صحیح آپشن ہے آپشن اے۔ سوال نمبر 12، ہر ایک پولیس افسر ہر ایک ہتھیار کی اور اس کی اشیائی معائنہ کی جو اسے دی گئی ہوں حفاظت و خبرگیری کا بذات خود ذمہ دار ہے۔ اس کے 4 آپشن دیے گئے ہیں۔ آپشن اے جب تک ہتھیار اس کے ساتھ ہو، آپشن بی جب تک ہتھیار تقسیم کنندہ افسر کے پاس جمع نہ ہو، آپشن سی جب تک ڈیوٹی پر مامور ہو، آپشن ڈی اے اور بی دونوں۔ تو اس کا صحیح آپشن ہے آپشن ڈی، یعنی اے اور بی دونوں، جب تک ہتھیار اہلکار کے پاس ہو اور جب تک ہتھیار تقسیم کنندہ افسر کے پاس جمع نہ ہو۔ سوال نمبر 13، تقسیم شدہ ہتھیار کی حراست و خبرگیری کا ذمہ دار ڈیش ہوگا۔ اس کے 3 آپشن دیے گئے ہیں۔ آپشن اے جس پر ہتھیار تقسیم ہو، آپشن بی جو ڈیوٹی پر مامور ہو، آپشن سی کود ہیڈ کانسٹیبل۔ اس کا صحیح آپشن ہے آپشن اے۔ سوال نمبر 14، اسلحہ زیر تحویل کی حفاظت و خبرگیری اور ان کی تمام آمد و تقسیم درستگی کا براہ راست ذمہ دار ہوگا۔ تو اس کے 4 آپشن دیے گئے ہیں۔ آپشن اے لین افسر، آپشن بی ریزرو انسپیکٹر، آپشن سی افسر محتمم تھانہ، آپشن ڈی کود ہیڈ کانسٹیبل۔ تو اس کا صحیح آپشن ہے آپشن ڈی کود ہیڈ کانسٹیبل۔